بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے لیے میں ایک علامہ اقبال کی ایک نظم ہمالیہ کا حصہ اول کا تشریح لے کر آیا ہوں۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ تو آپ یہ نظم پڑھ لیجیے، میں اس کا تشریح کروں گا۔ پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں، یہ پہلے بند سے ریلیٹڈ ہے۔ اس نظم پر بات کرنے سے قبل اس امر کی نشاندہی ناگزیر ہے کہ جس طرح بانگ درا علامہ اقبال کی شاعری کا اولین مجموعہ ہے، اسی طرح ہمالیہ ان کی ابتدائی نظموں میں سے ہے اور بانگ درا کی بھی پہلی نظم ہے۔ بانگ درا کی پوری شاعری کے بارے میں مختصراً اس شرح کے دیباچے میں گفتگو کی گئی ہے۔ اس حوالے سے ہمالیہ کے بارے میں کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس میں اقبال اپنی مخصوص فکری سطح کی بجائے فطرت اور ایک پہلو سے وطنیت کے جذبے کا اظہار کرتے ہیں۔ علامہ اقبال اس زمانے میں ترقی پسند نئی رومانوی تحریک سے وابستہ تھے۔ مراد یہ ہے کہ دوسرے اردو شاعری کے مجموعوں اور بال جبری اور ضرب کلیم میں اقبال نے جو فلسفیانہ اور فکری نقطہ نظر پیش کیا ہے، اجتماعی سطح پر بانگ درا کی شاعری اس سے قدرے مختلف نظر آتی ہے۔ چنانچہ ہمالیہ کو بھی اسی حوالے سے دیکھا جانا چاہیے۔ پہلا بند۔ معنی: ہمالیہ برف کا گھر، مراد پہاڑ۔ دیرینہ روزی، لمبی عمر۔ کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ وہ طور پر خدا سے باتیں کرتے تھے۔ طور سینہ پہاڑ کا نام، چشم بینا، دیکھنے والی آنکھ۔ مطلب جیسا کہ مذکورہ بالا سطور میں نشاندہی کی گئی ہے کہ اس نظم کا پورا منظر نامہ فطرت نگاری اور وطنیت کے جذبے سے ہم آہنگ ہے۔ چنانچہ اس بند میں اقبال کو ہمالیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو وہ بلند و بالا پہاڑ ہے جو نہ صرف یہ کہ مملکت ہندوستان کے محافظ اور فصیل کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ تیری چوٹیوں کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ آسمان بھی جھک کر چوم رہا ہے۔ مراد یہ کہ تیری بلندی آسمان سے بھی قربت رکھتی ہے۔ یہ ہمالیہ تیرا وجود ہر چند کے ابتدائی افرینش سے قائم ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ تو اس شام و سحر کی گردش کے مابین اسی طرح زندہ و وابستہ ہے جس طرح کہ ابتدا میں تھا، اور لاتعداد صدیاں بیت جانے کے باوجود تجھ میں کسی کمزوری کے آثار نہیں پائے جاتے۔ اس شعر میں اقبال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور طور کے جلوے کی علامتوں کے حوالے سے ہمالیہ سے کہتا ہے کہ تیرا وجود تو ان کے لیے بھی ایک خصوصی حیثیت کا حامل ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہر چشم بینا کے لیے تو ایک تجلی کا مظہر ہے۔ مراد یہ ہے کہ تیری بلندی اور سرسبز وادیاں انسان کے لیے ایک عجوبے کی طرح ہے۔ دوسرا بند۔ معنی: دیدہ آنکھ، دامن کشا، دامن کھینچنے والا۔ دستار فضیلت، بزرگی کی پگڑی۔ کلام مہر و عالم و تاب، دنیا کو روشن کرنے والے سورج کی ٹوپی۔ مطلب یہ درست ہے کہ اے ہمالیہ تو بظاہر ایک پہاڑ ہے، تاہم حقیقت یہ ہے کہ تو ہمارا محافظ بھی ہے اور ہندوستان کے لیے بھی ایک حفاظتی دیوار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر یہ دیوار نہ ہوتی تو منگولوں سے جو ہندوستان پر بھی انہوں نے حملے کیے، لیکن اس طرح حملے نہیں کیے جس طرح دوسرے ممالک پر حملہ کیے، کیونکہ اس کے بیچ میں ایک پہاڑ آتا ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کو عبور کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس زمانے تو بالکل ناممکن تھا۔ اگر تجھے ایک شاعر کا دیوان تصور کر لیا جائے تو اس کا مطلع یعنی اولین شعر آسمان کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ تیرا وجود تو ہر انسان کے لیے باعث کشش ہے، جس کی قربت اسے سکون فراہم کرتی ہے۔ تیری سطح اور چوٹیوں پر جو برف پڑی رہتی ہے وہ اس سفید رنگ کی دستار فضیلت کے مانند ہے جو بزرگوں کے سروں پر احتراماً باندھ دی جاتی ہے۔ یہ دستار فضیلت تو سورج کی زرعی کلا پر بھی اندازاً نظر آتی ہے۔ اس بند میں علامہ اقبال نے مناظر فطرت کی خوبصورت منظرکشی کے ساتھ بلند پایہ علامت نگاری کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ ہمالیہ کو کسی شاعر کے دیوان سے تشبیہ دینے کے علاوہ اس پر برف باری کے مناظر کو کسی بزرگ کی دستار فضیلت قرار دینے کے ساتھ سورج کی زرعی کلا پر اس دستار کا اندازاً ہونا یقیناً خوبصورت علامت نگاری کے مظاہر میں سے ہے۔ تیسرا بند۔ معنی: ثریا، وہ 7 ستارے جو بہت فاصلے پر ہے۔ پروین،
پنہائی پلک آسمان کی وسط آئینہ سیال پہ بہنے والا رواں۔ مطلب یہ ہمالیہ تیری عمر رفتہ کا دور اس قدر طویل ہے کہ عہد ماضی کی شان و شوکت کا مظہر بن گیا ہے۔ تیری بلند و بالا چوٹیوں کا سایہ تیرے گرد و پیش کی وادیوں پر اس طرح پڑ رہا ہے جیسے وہ خیمے آویزہ ہوں۔ یہی بلند و بالا چوٹیاں یوں لگتا ہے جیسے آسمان پر موجود ستاروں سے باتیں کر رہی ہوں۔ یہ درست ہے کہ تو زمین پر آبستہ ہے، لیکن تیری بلندی آسمان کی وسطوں سے خمکنار نظر آتی ہے۔ تیرا دامن میں پانی کے جو چشمے روا دوا ہے وہ اس قدر شفاف ہے جس طرح سیال آئینے ہوتے ہیں، اور یہاں جو ہوا چلتی ہے وہ ان چشموں کے پانیوں کو مزید شفاف بناتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا اونچا پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ بھی اسی پہاڑی سلسلے میں ہے، اور K2 بھی اسی دنیا کا دوسری بڑا پہاڑی سلسلہ، دوسری بڑی چوٹی K2 بھی اسی پہاڑی سلسلے میں ہے۔ چوتھا بند، رہو اور ہوا کا گھوڑا، کوہسار پہاڑ، بازیگاہ کیل کی جگہ، پیل ہاتھی۔ مطلب علامت اور استعارے اپنے کلام میں اقبال نے جس خوبصورتی اور چابکدستی کے ساتھ استعمال کیا ہے اس کی ایک خوبصورت مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمالیہ، تیرے گرد و پیش اور ماحول کو دیکھتے ہوئے یوں لگتا ہے کہ یہاں جو ہوا روا دوا ہے وہ ایک تیز رو گھوڑے کی مانند ہے۔ اس کی رفتار کو مزید تیز کرنے کے لیے تیری چوٹیوں پر چمکنے والے بجلیوں نے بادلوں کے ہاتھوں میں ایک تازیانہ دے دیا ہے۔ کیا ایسا تو نہیں کہ تیرا دامن بھی ایک کھیل کے میدان کی طرح ہے، ایسا میدان جسے قدرت نے خود اپنے ہاتھوں سے بڑی صناعی کے ساتھ بنایا ہے۔ یہاں کسی جوش و مسرت کے ساتھ بادل اس طرح ماہ پرواز ہے جیسے وہ بے زنجیر ہاتھی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پانچواں بند، معنی جنبش موج نسیم، ہوا کی لہر کی روانی، گہوارہ جھولا برگ پتہ۔ مطلب نظم کا یہ بند بھی سابقہ بند کے ساتھ موضوعاتی سطح پر مربوط ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ ایسا ماحول ہے جس صبح کی ہوا کی جنبش ایک گہوارے کی حیثیت رکھتی ہے، ایسا گہوارہ جہاں کلیاں زندگی کے نشے میں جھومتی نظر آتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ کلیہ کی خاموشی اپنی پتیوں کی زبان سے یوں کہتی ہے کہ میرا تو پھول توڑنے والے سے بھی کبھی واسطہ نہیں پڑا۔ مراد یہ کہ ہمالیہ کی اس بلندی تک انسان کی رسائی ممکن نہیں جہاں یہ کلیاں کھل رہی ہے۔ اس بند کے آخری شعر میں ہمالیہ زبان حال سے یہ گویا ہوتا ہے کہ میری خاموشی یہی دراصل میری داستان حیات کی مظہر ہے، اور قدرت کا بخشا ہوا یہ گوشہ ہی دراصل میری پرسکون اماجگاہ ہے۔ علامہ اقبال نے جس وقت یہ نظم کہی تھی اس وقت نہ K2 پر کوئی انسان چڑھا تھا اور نہ ماؤنٹ ایورسٹ پر، اس لیے علامہ اقبال نے اس نظم میں کہا کہ وہاں کے پھولوں کو آج تک کسی نے نہیں توڑا۔ چھٹا بند، معنی فراز کو پہاڑ کی بلندی، شاہد قدرت معشوق عراق، موسیقی کا ایک راگ۔ مطلب اس بند میں بھی اقبال نے ایک طرح کی منظر کشی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمالیہ کے بلندیوں سے ندی کی شکل میں جو پانی لہریں مارتا نیچے آتا ہے اس کی آواز سننے والوں کو یوں محسوس ہوتی ہے جیسے کوئی گا رہا ہو۔ ندی کا منظر اس درجے خوبصورت ہوتا ہے کہ کوثر اور تسنیم کی موجیں بھی اس سے شرما جائیں۔ یوں لگتا ہے کہ یہ ندی مناظر فطرت کے مشاہدہ کرنے والوں کو آئینہ دکھاتی ہوئی اپنی منزل کی طرف گامزن ہے۔ اس کا اندازہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ راہ میں آنے والے سنگریزوں سے کبھی بچ کر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو کبھی ان سے ٹکرا بھی جاتی ہے۔ اس بند کے آخری شعر میں اقبال ندی کو ایک مسافر کے طور پر تصور کر کے اس سے کہتے ہیں کہ تو اسی طرح دل لبانے والی موسیقی کے ساز کو چھیڑتی جا کہ میرا دل تیری اس صدا کی معنویت سے پوری طرح آشنا ہے۔ ساتواں بند، معنی لیلہ شب، لیلہ یعنی کالی رات، غازہ پاؤڈر۔ مطلب یہاں بھی اقبال ہمالیہ پر رات کی آمد اور تاریکی کی خوبصورت منظر کشی کرتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں کہتے ہیں کہ جب رات کی محبوبہ اپنی لمبی لمبی زلفیں دراز کرتی ہے تو ان لمحات میں آبشاروں کی صدائیں انتہائی دلکش اور دل نواز محسوس ہوتی ہے کہ ان لمحوں کی خاموشی پر گفتگو بھی قربان کی جا سکتی ہے۔ اس لمحے تو یوں لگتا ہے کہ درخت بھی کسی سوچ میں مبتلا
ہے۔ مراد یہ ہے کہ پورا منظر خاموشی اور سکوت سے ہمکنار ہے۔ اس بند کے آخری شعر میں ہمالیہ پر سرشام شفق کا منظر پیش کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ فطرت شاید اس کے چہرے پر رنگا رنگ غازہ مل رہی ہے، مطلب پاؤڈر مل رہی ہے، اور یہ غازہ بے حد خوشنما محسوس ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب شام کے وقت شفق کی سرخی ہمالیہ پر پڑتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے فطرت نے اس کے چہرے پر غازہ مل دیا ہو۔ 8واں بند، معنی مسکن، رہنے کی جگہ، آبائے انسان کے باپ دادا۔ مطلب نظم کے اس آخری بند میں اپنے کلام کو تمام کرتے ہوئے اقبال ہمالیہ سے یوں مخاطب ہوتے ہیں کہ اے ہمالیہ، ذرا مجھے اس وقت کا احوال تو بتا جب 1000 سال قبل بابا آدم نے یہاں آ کر تیرے دامن میں پناہ لی تھی۔ ظاہر ہے کہ تو ان لمحات کا رازدان ہے۔ ان ایام کی زندگی کس قدر سیدھی سادی ہوگی جس میں کسی نوع کا لطف نہ تھا، تکلف نہ تھا۔ اے ہمالیہ، ذرا ان دنوں کے بارے میں ہمیں واقعات و حقائق سے آگاہ کر کہ وہ لمحات تو ہر طرح کے تکلفات سے ناآشنا تھے۔ آخری شعر میں اقبال ہمالیہ کی خاموشی سے مایوس ہو کر خود اپنی تخیلی اور تصوراتی کیفیت کا سہارا لیتے ہوئے اس سے ہی فرماتے ہیں کہ ان ایام کا نقشہ تم ہی مجھ سے بیان کر دو کہ یہ پہاڑ تو آخر ایک خاموش پتھر ہی نکلا جب کہ تم میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ گزرے ہوئے ماضی کو پلٹا کر اس کی پوری داستان منظر عام پر لے آؤ۔ یہاں پر ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اگلی نظم ہم پھر انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔